convert these wonderful relations into economic cooperation. We would like to work together, learn from your great experience and expertise, and make Pakistan's industry, Pakistan agriculture more vibrant. تعلقات کو معاشی تعاون میں بدلنے کا وقت آ گیا، پاکستان آئیں اور شراکت داری کریں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی بحرین کو پیشکش، بولے زراعت، آئی ٹی اور اے آئی میں مل کر کام کر سکتے ہیں، دیرپا اور بامانی اقتصادی راہیں کھولنے کے لیے تیار ہیں، ہر ممکن سہولت فراہم کریں گے۔ پاکستان اور جی سی سی کا فری ٹریڈ معاہدہ حتمی مراحل میں، خلیجی ممالک سمیت بحرین سے تجارت میں اضافہ ہوگا۔ شاندار میزبانی پر بحرین کی حکومت اور عوام سے اظہار تشکر۔ Ranging from perpetual hybrid conflicts to all-out war, for which our armed forces must be prepared with more cohesion, jointness, synergy and unity of purpose. دنیا ناقابل تصور رفتار سے بدل رہی ہے، اثرات ہائبرڈ محاذ آرائی سے جنگ تک محیط ہیں، با اختیار اور مناسب صلاحیت سے لیس مسلح افواج عملی ضرورت، پاک افواج کو مربوط حکمت عملی سے مستقبل کی جنگوں کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا الوداعی خطاب، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم، نیا دفاعی ڈھانچہ تشکیل پا گیا، چیف آف ڈیفنس فورسز اب مسلح افواج کا واحد مرکزی کمانڈر ہوگا۔ افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی امریکہ پہنچ گئی، امریکی نیشنل گارڈز پر گولیاں برسانے والا افغان شہری نکلا، دونوں کی حالت بدستور تشویشناک۔ امریکی میڈیا کے مطابق رحمان اللہ افغانستان میں امریکی فوج کے ساتھ کام کر چکا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واقعہ بدترین دہشت گردی قرار دے دیا۔ محرکات جاننے کے لیے ایف بی آئی کی تحقیقات جاری، امریکی حکام نے افغان شہریوں کی امیگریشن کی تمام درخواستیں غیر معینہ مدت تک کے لیے روک دیں۔ افغان طالبان رجیم دنیا کے لیے خطرہ بن گئی، افغان سرزمین سے تاجکستان میں بھی دہشت گردی، چینی کمپنی کے کیمپ پر حملے میں 3 چینی باشندے ہلاک، تاجکستان کا افغانستان سے شدید احتجاج، افغان عبوری حکومت سے امن کے لیے موثر۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو آج بھی بانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی، پولیس نے فیکٹری ناکے پر روک لیا، سہیل آفریدی نے دھرنا دے دیا، بولے بانی کی طبیعت ناسازی کی خبریں ہیں، تشویش بڑھ رہی ہے، ملاقات نہ ہوئی تو قوم سڑکوں پر آئے گی۔ بیرسٹر گوہر کا بھی تحفظات کا اظہار، بولے بانی سے ہر صورت ملاقات ہونی چاہیے، عدالتی احکامات پر عمل نہ ہونا غلط اقدام ہے۔ ان کی بالکل صحت ٹھیک ہے اور ان کو جو سہولتیں وہاں پہ حاصل ہیں وہ پوری طرح سے حاصل ہیں، ان کا کھانا جو ہے وہ بھی ان خیر و عافیت سے اور صحت مند خیر و عافیت سے ہیں اور بالکل اڈیالہ جیل میں ہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت بالکل ٹھیک، جیل میں تمام سہولیات حاصل ہیں۔ رانا ثناءاللہ کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، بولے کوئی قانون قیدی کو حکومت اور ریاست کے خلاف تحریک چلانے کی اجازت نہیں دیتا، ملاقات پر پابندی سے متعلق علم نہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر کی ایک بار پھر پی ٹی آئی کو بات چیت کی دعوت۔ پی ٹی آئی نے ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کیا، میدان سے باہر رہنے والوں کو تنقید کا کوئی حق نہیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی تنقید، بولے خیبر پختونخوا میں ان کی انتظامیہ تھی، بابر جیت چھین کر لے آئے، یہ میڈیا پر فارم 47 کرتے ہیں اور عدالتوں میں بھاگ جاتے ہیں۔ اسپیکر ایاز صادق کا بانی پی ٹی آئی پر طنز، بولے آپ کے لیڈر کہتے ہیں بھارت اور افغانستان سے بات کرو مگر ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے وی آئی پی قیدی جو ہے نا وہ اس وقت ہے۔ مجھے یہ بتائیں پاکستان کا کوئی قیدی اس کے پاس دیسی مرغے، ایکسرسائز مشینیں، اپنا کوک، اپنا ڈاکٹر، اپنا ٹی وی، اپنا فزیو؟ سوال بڑا سمپل تھا، اس طرح جواب دیے بغیر نہیں جا سکتے۔ کب ملاقات کرنے کی جواب دے دیں۔ بانی پی ٹی آئی تاریخ کا سب سے وی آئی پی قیدی، 6 بڑی بیرکس، ایکسرسائز مشینیں، ذاتی ٹی وی، ذاتی کوک اور دیسی مرغہ دستیاب ہے۔ سینیٹر طلال چودھری کا طنز، بولے ضمنی الیکشن ہارنے کے بعد سیاسی ڈرامے کر رہے ہیں، اسی لیے ڈیالہ جیل کے باہر جمع ہوتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا شدید احتجاج، سینٹ میں شور شرابہ، علی ظفر نے کہا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا وقت نہیں دیا جا رہا، ملاقات کا وقت اور تاریخ دیں۔ جو وزرائے اعلیٰ یا جو حکومتی عہدیداران
اپنی توجہ فضول قسم کی کاموں میں رکھتے ہیں. جلسہ کرو, گھیراؤ کرو, جلاؤ کرو, مار دو, کھینچ لو, گالی گلوچ, دنگا فساد, ان کو کہاں سے ٹائم ملتا ہے اور ان کے اندر اتنا حوصلہ کہاں سے آتا ہے؟ وزارت اعلیٰ سے بڑی کوئی ذمہ داری نہیں. معلوم نہیں کہ لوگوں کو گالم گلوچ اور فساد مچانے والوں کو وقت کہاں سے مل جاتا ہے. مریم نواز کا تقریب سے جارحانہ خطاب. خصوصی طلباء کے لیے کھانے کی فراہمی کے پروگرام کا افتتاح. سینٹر آف ایکسیلنس کا دورہ. بچوں میں گھل مل گئیں, کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کی. بھارتی وزیر دفاع کا اشتعال انگیز بیان. سندھ اسمبلی کا کرارا جواب. مذمتی قرارداد منظور کر لی. پاکستان سے شکست کے بعد انڈیا ہوش و حواس کھو بیٹھا. پانی کو بطور ہتھیار استعمال کی دھمکیاں قبول نہیں. سندھو کا پانی پینے والا سندھ سے غداری نہیں کر سکتا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی للکار. ایم کیو ایم بھی ہم آواز. عامر صدیقی نے کہا سندھ کی ہر گلی پاکستان ہے. بھارتی وزیر دفاع کا بیان گمراہ کن قرار. جھوٹا بھارت ایک اور محاذ سے فرار. ٹی وی چینلز پر شور مچانے والے دلیل کے میدان میں پیٹ دکھا گئے. بھارتی وفد آکسفورڈ یونین کے مباحثے میں پاکستان کا سامنا نہ کر سکا. عین موقع پر دستبردار. پاکستان کو بلا مقابلہ کامیابی مل گئی. مباحثہ بھارت کی پاکستان پالیسی محض عوامی جذبات بھڑکانے کی حکمت عملی کے موضوع پر ہونا تھا. ترکی میں ای سی او وزارتی اجلاس. علاقائی تجارت میں تعاون کا عزم. وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی شرکت. تجارت کے فروغ کے لیے پاکستان، ترکی، ایران اور کرغزستان کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط. کسٹمز انتظامیہ کے مابین بھی باہمی تعاون کا معاہدہ. وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے کہا ای سی او خطے میں اقتصادی انضمام کے فروغ کا اہم پلیٹ فارم. عالمی قوانین میں ہم آہنگی سے اقتصادی ترقی کا حصول ممکن ہے. استنبول اعلامیے پر اتفاق تجارتی فریم ورک کے لیے اہم سنگ میل قرار. رخسانہ بی بی کا درخواست آئی تھی تو ان کا کوڑے میں نام نکل آیا تو مبارک ہو آپ کو. بہت مہربانی، شکریہ. پنجاب حکومت کا اپنی زمین اپنا گھر پروگرام. قائد نون لیگ میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے افتتاح کر دیا. میاں نواز شریف نے قرآن دازی میں نام نکلنے پر خوش نصیبوں کو فون پر دی مبارکباد. قبضہ کیسز فوری اور ترجیحی بنیادوں پر حل کرے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی انتظامیہ کو ہدایت. روزانہ مانیٹرنگ کا اعلان. ہر تحصیل میں اسسٹنٹ کمشنر آفس کو درخواستیں وصول کرنے کی ہدایت. 3 ہفتے میں قبضوں کے خلاف 2019 درخواستیں موصول ہوئیں. اجلاس کو بریفنگ. اسرائیل کے رفح پر دوبارہ فضائی حملے. 2 افراد زخمی. مغربی کنارے سے 2 روز میں 50 گرفتاریاں. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی اسرائیلی حملوں کی مذمت. ترک صدر نے قیام امن کا واحد راستہ 2 ریاستی حل قرار دے دیا. پوپلیو کا بھی اسرائیل سے غزہ میں مظالم بند کرنے کا مطالبہ. ہانگ کانگ کے رہائشی کمپلیکس میں خوفناک آتش زدگی. اموات کی تعداد 75 ہو گئی. 280 افراد تاحال لاپتہ. سرچ آپریشن جاری. متاثرین ریلیف کیمپس میں منتقل. حکومت کا امداد دینے کا اعلان. لاہور میں انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کا میلہ. ملکی اور غیر ملکی باکسرز کے ٹاکرے. دوسرے روز بھی طاقت، مہارت اور تکنیک سے بھرپور مقابلے. پاکستان کے محمد وقاص نے ڈیبیو فائٹ میں ڈومینیکا کے باکسر کو ناک آؤٹ کر دیا. جہانگیر خان نے ہم وطن محب اللہ کو شکست دی. امریکہ کے اسٹیو گیفرڈ، ڈومینیکا کے یرمی پیرالٹا، برطانیہ کے ٹام ڈیرنگ نے بھی فائٹس جیت لی. بقا کی جنگ. شری لنکا کے لیے ڈو اور ڈائی کی صورتحال. راولپنڈی میں آئی لینڈرز کا پاکستان کو جیت کے لیے 185 رنز کا ہدف. کامل مشارہ کی نصف سینچری. جواب میں گرین شرٹس مشکلات کا شکار. ٹاپ آرڈر پویلین واپس. بابر اعظم 0 پر آؤٹ ہوئے.